آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا۔ کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے۔ ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اب تو گناہ آسان ہو گیا نا۔ پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس۔ اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ۔ اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو، کس کی شکایتیں کر رہی ہو؟ کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے، کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے، کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے۔ تم زبان سے جو بول رہی ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ سب دور بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل کا ماحول کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال۔ آج تو وہ دور آ گیا، آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے۔ 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ دور آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے۔ جیسے کوئی غریب آدمی آیا، مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں، مگر وہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپیے کا ارینجمنٹ کرتا ہے۔ وہ 100 روپیے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا، 1,00,000 ہوتا، میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا۔ اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ، نیکی نہ کر پانے کا ملال۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی، بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا۔
میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا، میرے بیان بھی موجود ہے، تم سن لینا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ سواریوں کی قلت تھی، پیسے کی قلت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا اپنا چندہ دو، جو چندہ دے گا، جو تعاون کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے۔ کچھ صحابہ غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، وہ اوور ٹائم کام کر کے، رات کو کام کر کے جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، یہ 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے، میری طاقت یہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے۔ منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ 1 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے، میرے ان غریب صحابہ نے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے نبی کے سامنے اپنی آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزنًا اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے 1 منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، 1 روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ کو